اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پردے کے پیچھے بیٹھ کر سننے والی بہنیں اور ذمہ دار ساتھی، ہمارے ساتھی، اللہ کا احسان، اللہ کا کرم ہے کہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے ایک جماعت بھروچ ضلع کی ہمارے بڑوں نے طے کی تھی۔ اس میں سب سے پہلے ہمارے 4 ساتھی اپلائی ہوئے تھے امریکہ کی ویزا کے لیے۔ اس میں 2 ساتھی کو ہی خالی ویزا ملی۔ کافی عرصہ ہو گیا، تقریباً 6-7 مہینے سے وہ دونوں جوڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد میں اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی کہ بھائی، جیسے مولانا عثمان صاحب نے گجرات کے مشورے میں کہا تھا کہ بھائی ہمارے پرانے ساتھی تو ویزا لے کر رکھے، تو میں نے کسی سے پوچھا نہیں، میں اپلائی ہو گیا۔ الحمدللہ 3-4 مہینے کے وقفے کے اندر میری فنگر پرنٹ اور یہ ہوا انٹرویو 15 دن کے بعد۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے ضلع کے ساتھیوں کو میں نے کہہ دیا تھا کہ بھائی میں اپلائی ہوا ہوں، آپ میرے لیے جو بھی مشورہ کرے میں تیار ہوں۔ اس طریقے سے الحمدللہ مجھے ویزا مل گئی۔ اللہ کا احسان ہے، کچھ بھی نہیں پوچھا، خالی 4-5 سوال پوچھے۔ ویزا ملنے کے بعد میں نے ہمارے بڑوں کو فون کیا، مولانا احمد حسین اور مولانا فرید صاحب کو۔ پھر ہماری جماعت کو آنند کے اندر کچھ 15 جماعتیں وہاں پر پہنچی تھی پیش ہونے کے لیے، تو ساری جماعتوں کو سب سے پہلے ہماری جماعت کو بلایا۔ تو 3 جوڑے تھے، تو وہاں سے مولانا عثمان صاحب نے مولوی فرید صاحب کو کہا کہ بھائی آپ امریکہ والوں کو کہہ دو کہ ایک جوڑا مکمل 1 مہینے کے لیے اس جماعت کے ساتھ رکے۔ خیر وہ ہو گیا۔ پانولی حلقے کی ایک جماعت دسمبر میں جانے والی ہے، وہ پیش ہونے کے لیے آئی تھی بیرون کے لیے، تو ان کا سب کچھ قوائف مولانا عثمان صاحب نے پوچھ لے، سارے قوائف، اور پھر ان کو بھی کہا کہ آپ 3 ملکوں کی ویزا لے لیں، امریکہ، کینیڈا اور انگلینڈ کی۔ پھر مولانا عثمان صاحب نے پوچھا کہ ان 4 میں سے کسی کے امریکہ کی ویزا ہے؟ تو ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہاں میری ویزا ہے۔ تو اس جماعت کو میں سے ایک ساتھی کو اٹھا کر ہمارے پاس رکھ دیا۔ تو الحمدللہ مکمل جماعت یہاں ہی اللہ کا احسان کے ہو گئی۔ پھر ہم لوگ طے کیا، مولانا عثمان صاحب نے کہا کہ دیکھو اقبال، عید وہاں پر جا کر کرنا ہے۔ ہم نے ہماری مستورات کے ساتھ مشورہ کیا، موقع تھا عید کا، تو عورتیں بھی کہہ رہی کیا عید آ رہی ہے اور آپ ہمیں لے کر جا رہے ہیں؟ بولے دیکھو قربانی دی ہے اسماعیل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ساری باتیں سامنے رکھی۔ الحمدللہ انہوں نے بھی لبیک کہا اور تیار ہو گئی۔ پھر ہم نے ایک تاریخ طے کی، 6 جون کو ہم یہاں پر احمد آباد میں پہنچے، تقریباً 3 جون کو ہم احمد آباد میں پہنچے۔ اور پھر ہماری الحمدللہ آپ ساتھیوں نے روانگی کی باتیں کی، 3 بڑی مفید باتیں تھیں، اور مستورات نے بھی سنی۔ پہلے آپ کی بات ہوئی، پھر اپنے بھائی فاروق آئے، پھر نواب صاحب آئے تھے، اور اپنے اقبال بھائی آئے تھے۔ اس طریقے سے تینوں مجلس الحمدللہ بہت اچھی تھی۔ ہم لوگ 6 تاریخ کو بامبے جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ جانے سے پہلے ہمارے ایک ساتھی ہے مسجد وال جماعت کا، اس کو فون کیا، 5-6 گھنٹے کا کچھ ہمارا قیام تھا، تو 5-6 گھنٹہ بامبے میں رکے صبح میں۔ پھر ہمارا ٹرین کا سفر ہوا۔ ٹرین کے سفر کے اندر ایک بھاؤنگر کی فیملی تھی، وہ ہمارے بازو میں بیٹھی تھی، وہ چھوٹا بچہ ہمارے سے بہت مانوس ہو گیا۔ پھر اس میں مستورات، ہماری مستورات کے ساتھ مانوس ہوئی، ان کا شوہر پھر ہمارے پاس مانوس، ہم نے ساتھ میں نماز پڑھی، ان کو پھر دعوت دی، بھاؤنگر کی فیملی تھی۔ الحمدللہ جیسے ہم بوری ولی اترے، ان کے پاس جتنا بھی ٹوسا تھا سارا ہم کو سفر کے لیے دے دیا کہ آپ لے جاؤ، یہ آپ کے مقدر میں ہوگا۔ اس طریقے سے پھر ہم جہاں قیام تھا ہم پہنچے۔ فجر میں ہم نکلے ایئرپورٹ جانے کے لیے۔ ایئرپورٹ میں بھی پہنچنے کے بعد الحمدللہ کچھ 2-3 عربوں کی ملاقات ہو گئی، وہاں پر بھی ملاقاتیں کی، اور صبح کی فلائٹ تھی۔ ہم پہنچے انگلینڈ کے اندر، وہاں پر ہیترو پہ الگ الگ فلائٹیں تھیں دونوں جماعتوں کی، پہلے 2 گھنٹے پہلے، بعد میں وہاں پر پہنچنے کے بعد سارے سب اکٹھے ہو گئے۔ اس کے بعد میں وہاں سے بھی الگ الگ فلائٹیں تھیں۔ اس کے بعد میں ہم پہنچے نیو یارک پہنچنے کے بعد رات کا ٹائم تھا، تو وہاں سے ساتھی استقبال کے لیے گاڑیاں لے کر آئے تھے، بھائی خالد کر کے ہیں انکلیشور کے ساتھی، الحمدللہ بڑے فکر مند ساتھی ہے۔
تو لینے کے لیے آئے تھے، وہاں پر پہنچے، ہماری مستورات کو ان کے گھر کے اوپر چھوڑا اور ہم مرد حضرات کچھ مسجد کے اندر رکے، بڑے تھکان تھی تو آرام کر لیا۔ صبح میں پھر دوسرے دن تو ہم نے پروگرام کوئی نہیں رکھا کیونکہ بہت بڑا لمبا سفر تھا، مستورات بھی تھکی ہوئی تھی، ہم بھی اصل تو ہونا چاہیے تھا کہ جانے کے وقت فوراً کام شروع کر دینا، مگر تھکان کے اندر پھر کام ہو سکتا ہے کہ پھر اس میں کچھ کمی بیشی ہو جائے۔ اس کے لیے ساتھیوں نے پھر ہمارے امیر صاحب سے مشورہ ہوا کہ بھائی آج کا دن ہم آرام کر لیں۔ دوسرے دن ہم نے پھر پروگرام شروع کیا۔ ایک صبح میں وہاں پہ 11 بجے کی تعلیم کی آواز لگتی تھی، الحمدللہ صبح میں کافی مستورات وہاں پر جڑتی تھی، اور ایک دوپہر کے بعد کی جو مجلس ہوتی تھی۔ تو نیو یارک کے اندر ہم 3 دن رہے۔ 3 دن کے درمیان میں شام کو 35-40 بے وقت عورتیں جمع ہوتی تھیں الحمدللہ۔ پھر ان کے سامنے مرد حضرات بات کرنے کے لیے جاتے تھے۔ اس کے بعد میں وہاں کی ترتیب کہ بھائی آپ فوراً دعا کر لیں تاکہ مستورات کو ہماری مستورات کے ساتھ بیٹھنے کا وقت بھی ملے اور ان کے ساتھ اطلاق بھی ہو سکے۔ اس طریقے سے ہم دعا بھی کر لیتے تھے، ہماری مستورات پھر ان کے ساتھ تشکیل بھی کرتی تھی، پرچہ آ جاتا تھا، اسی طریقے سے مستورات کام کرتی تھی ان کے سامنے۔ اس طریقے سے ہم نے نیو یارک کے اندر 3 دن نکالے۔ پھر ہمارے جو رخ تھا، مولانا عثمان صاحب نے کہا تھا کہ آپ کا رخ ہم دیں گے، وہاں پر ہی آپ کو جانا ہے۔ ہم نے لبیک کہا۔ پھر ہماری جماعت گئی ہستن ہماری جماعت پہنچنے کے بعد الحمدللہ وہاں کے ساتھی لینے کے لیے آئے تھے، تو وہاں ٹکٹ وہاں جا کر بنے، بھائی عباس پٹیل نے بنوائی تھی، تو ٹکٹ وہاں سے بنائی۔ تو پھر پہنچے ہم وہاں پر ہستن میں بھی ہم لوگ پہنچے تو کافی تھکان تھا، تو وہاں پر بھی تھوڑا آرام کیا کیونکہ پورا دن کا تھکان۔ تو ایک ساتھی ان کے گھر کے اوپر مشورے سے لے کر گئے تو گھر میں ان کے آرام کر لیا۔ جیسے وہاں پر آرام کرنے کے بعد وہاں ان کے علاقے کے جتنے ساتھی ہیں شورا کے، عصر کے بعد وہاں پر ان کا مشورہ تھا۔ پھر ہم آرام کر کے ظہر اس کے گھر میں ہی پڑھے، پھر ہم عصر پڑھ کر عصر وہاں جا کر پڑھے۔ تو ان کے مشورے میں ہم نے ہمارے بڑوں کی باتیں رکھی کہ بھائی دیکھو الحمدللہ ہمیں تو ہدایت دے کر ہمیں بھیجا ہے، اور ہمارے بڑے اکثر یہ کہتے کہ بھائی وہاں پر جا کر کہنا کہ جس جگہ جماعت نہ گئی ہو ہماری مستورات کی جماعت کو رکھیں۔ تو بھائی کہا کہ یہ تو آپ کی جماعت ہی پہلی ہے گجرات کی، اور کہاں ہم ایسے علاقے ہی نہیں ہیں، جہاں بھی آپ جاؤ گے سب نئے علاقے ہیں، اور جہاں بھی آپ کا قیام ہوگا وہ نئے گھروں کے اندر ہی قیام ہوگا۔ تو الحمدللہ ہم نے پھر لبیک کہا، کام شروع ہو گیا الحمدللہ۔ تو الحمدللہ روزانہ ہمارا جو بھی مشورہ ہوتا تھا پرچے ہم بھیجتے تھے، اسی طریقے سے مشورے سے کام کرتے تھے۔ ہمارا جو صبح کا جو مشورہ ہوتا تھا، صبح میں تعلیم 11 بجے ہماری مستورات کے اندر الحمدللہ ہوتی تھی، اور اس کے بعد میں ان کے 6 نمبر کے مجاگرے، قرآن کے مجاگرے جو ہو ہماری مستوراتی آپس میں ان کو وقت جیسے ملتا وہ کر لیتی تھی۔ مقامی بہنوں کے سامنے وہ قرآن کے مجاگرے سیکھنا سکھانا نہیں ہوتا تھا، بلکہ 6 نمبر کے مجاگرے ہیں، اور دونوں کتابوں کے اندر کے تعلیم 2 گھنٹہ مستقل الحمدللہ کرتی تھی۔ اسی طریقے سے وہ ٹائم جو طے کرتے تھے وہی ٹائم ہمارے مردوں کا بھی ہوتا تھا تعلیم کا۔ تو الحمدللہ مکمل 2 گھنٹہ صبح میں دونوں کی تعلیم آسانی کے ساتھ ہو جاتی تھی الحمدللہ۔ اس کے بعد میں کچھ نمازوں کا وقت وہاں پر دیر ہے، ظہر کے بعد 2-2:30 بجے کھانا ہوتا تھا، کھانے کے بعد پھر ہمارا جو مشورے کے مطابق مستورات کا جو دوپہر کا بعد کی جو تعلیم ہے وہ طے کر لیتے تھے۔ وہاں کی عورتیں کچھ لیٹ آتی ہے تو اس کے حساب سے ہم نے وہ پروگرام شروع کیا الحمدللہ۔ اسی طریقے سے ہم نے 13 گھروں کے اندر ہماری مستوراتوں نے قیام کیا، اور ہم مردوں نے 13 مسجد اور مصلوں کے اندر قیام کیا۔ اب اس کے درمیان الحمدللہ جتنی بھی تشکیلیں آئی تو تشکیل کے اعتبار سے ہماری مستورات کے 26 دن کے اعتبار سے 575 مستورات شام کے اس کے اندر جوڑی، تعلیم کے اندر جوڑی، اور بعد کے اندر 575، اور صبح کے اندر 450 مستورات صبح میں تعلیم کے اندر آئی۔ اسی طریقے سے ہم نے پھر پورے ہستن کا احوال لیا تو 150 بہنوں نے گھروں کے اندر تعلیم کے ارادے کیے تھے، اور کچھ گھر کے اندر تعلیم الحمدللہ شروع ہو چکی تھی۔ اسی طریقے سے پھر ہم پہلے تو 2 مہینے کی تشکیل مردوں کے مستورات کے ساتھ، مگر میں کوئی ایسا عملہ نہیں ہے کہ بھائی چلا لگے ہوئے خالی 1-2 جوڑے ہیں اور 10 دن کے لگے ہوئے تھے تو ان کے سامنے ساری باتیں رکھتے تھے۔ آخر میں بھائی مردوں کے 4 مہینے سے لے کر مستورات کی، اور مستورات سے لے کر 3 دن 10 دن ساری اس حساب سے تشکیل کرتے تھے۔ اب تشکیل ہو جاتی تھی، پرچہ آتا تھا، پھر ہمارے ان مسجد وار جماعت کے ساتھ میں نے وہ پرچہ ہم دیتے تھے
تو بولا ٹھیک ہے. ابھی ہماری کوتاہی، ہماری یعنی کمزوری، نقد جمع 3 دن کی مستورات کی کہیں سے بھی نہیں نکلی. ان کا بقرعید کا وقت تھا تو انہوں نے کچھ ٹائم طے کیے ہیں، تو آنے سے پہلے ہم نے فون کیا وہاں پر کہ الحمدللہ ہماری جماعتوں کی ترتیب بن چکی ہے. جیسے ذاکر بھائی نے کہا کہ آپ بیج ڈال کر آئے ہیں، تو الحمدللہ وہ ابھی اگے گا، اس کے اندر سے پھل بھی نکلے گے، پھول نکلے گے. تو اللہ امید بھی ہے کہ وہ جماعتیں. اچھا، مردوں کے اعتبار سے الحمدللہ 10 جماعتیں مردوں کی وقتاً فوقتاً ہر مسجد سے نکلتی رہی. ایک چلے کی جماعت تیار ہم نے کی، تیار بھی تھی، اور کچھ ہم نے ملاقاتیں کی، تیار کی. ہمارے ساتھی نے الحمدللہ ان کی روانگی کی بات کی اور چلے کی جماعت روانہ کی الحمدللہ. اسی طریقے سے حسن کے اندر کام ہوا، اور ہمارے مردوں کو ڈور ٹو ڈور، جیسے ایک زمانے کے اندر آپ حضرات پرانے ساتھی جو اپنا ٹیلی فون کی ڈائریکٹری لے کر گھروں کے اوپر پہنچتے تھے، اب اللہ نے وہاں پر اتنا آسان کر دیا ہے یا تبلیغ والوں کے لیے کہ گوگل کے اوپر سے ان کے علاقے اور علاقوں کے اعتبار سے اسٹریٹ کے اعتبار سے گھر نمبر، اس کا نام، ٹیلی فون نمبر، سارا چیز اس ڈیٹیل میں آ جاتے تھے. تو ہمارے ساتھیوں کو لے کر جاتے تھے گاڑیوں کے اندر، ایک ساتھی ہمارے ہمیں سب طے کر لیتے تھے. تو ملاقاتوں کے اندر جاتے تھے کہ بھائی اسماعیل بھائی کے گھر کے اوپر جانا ہے، 275 نمبر گھر ہے. اب ان کو دستخط دیتے تھے، یعنی دستک دیتے تھے، اور پھر ہم ان سے اجازت کہ ہمیں گھر میں بیٹھنا ہے. تو بخوشی گھر میں ہم لوگ بیٹھتے تھے. 450 ملاقاتیں ہوئی الحمدللہ، دور ٹو دور. اس طریقے سے مسجد کے اندر بھی کافی ساتھیوں سے نماز کے بعد فوراً ہمارے ساتھی ان کے ساتھ آجو بازو میں بیٹھے سلام کرتے تھے، پھر احوال سناتے تھے، اور سارے ان کی بھی تشکیل کرتے تھے. اس طریقے سے جس ساتھی کی ملاقات کرتے تھے وہ ساتھی کو ہم مسجد کی دعوت دیتے تھے. الحمدللہ وہ ساتھی جیسے کہتے کہ ہم آئے کہ تو وہ آ جاتے تھے مسجد کے اندر. اقبال بھائی مسجد کے اندر آتے تھے، ہماری بات بھی سنتے تھے، مگر نکلنے کا ان کا بہت کمزوری. اجتماع تھا، اجتماع کی محنت پھول ہوئی، مگر اجتماع سے بھی ایک ہی جماعت چلے کی نکلی. پورا اتنا اجتماع، ٹوٹل 8 اجتماع تھے، 2 جماعتیں بن گئی تھی. مولانا ابراہیم صاحب کی ایک جماعت اور مولانا احمد حسین ذمہ دار بنائے تھے ایک جماعت. وہ اس طریقے سے سارے اجتماع ہوئے. نکلنے کا ان کا بہت، مگر عورتوں میں الحمدللہ بہت طلب ہے. عورتیں اتنی طلبگار ہے کہ باتوں کو کہ فورن کی جماعت ہے ہماری عورتوں کے پاس آ کر بیٹھتی تھی، وہ عورتوں کے پاس آ کر بیٹھتی تھی، اور رات کو 12 بجے تک. پھر ہم نے ہماری عورتوں کو ترغیب دی کہ بھائی ان کو ہو سکے تو جتنا جلدی ہو سکے بھیجنے کی فکر کریں. آخری درجے میں عشاء کی نماز کے بعد تو بھیج دیں، کیونکہ ان کے مرد بھی ہوتے، ان کے بچوں کو تیار کرنا، صبح میں اسکولوں میں بھیجنا، یہ سارے ان کے مسئلے ہوتے گھروں کے اعتبار سے. تو الحمدللہ رفتہ وہ بھی ہوا، تو عورتوں کو ترغیب دے کر گھر پہ پہنچا، کیونکہ 12 بجے تک فجر میں 3:30 بجے واپس اٹھنا پڑتا ہے، کیونکہ 10:30 بجے عشاء کی نماز، اور فجر اول وقت 4 بجے ہو جاتا ہے، 4:30 بجے. تو تہجد کی پابندی وغیرہ عورتوں نے الحمدللہ تہجد کی پابندی کے اعتبار سے دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ، مرد حضرات بھی الحمدللہ. وہاں پہ ایک خوبی یہ دیکھی کہ جماعت جیسے آوے، جماعتوں کو لینے کے لیے آتی تھی گاڑیاں. ہم یہاں پر کبھی چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، مگر میں ہمارے علاقے میں بھروچ کی بات کرتا ہوں کہ ہم چھوڑنے کے، مگر وہاں سامنے سے لینے کے لیے آتے ہیں، اور ان کا بسترا اس گاڑی میں ہی جو لینے کے لیے آتا ہے، جو گھر کا مالک، اور ان کا بسترا بھی اس گاڑی کے اندر ہی ہوتا تھا. چاہے چھوٹا بچہ بھی ہمارے ساتھ مستقل دونوں دن رہتے تھے، دونوں دن ساتھ میں رہتے تھے، عمالوں کے ساتھ، کھانا بھی ہمارے ساتھ. جس کے گھر دعوت ہے تو اس کی بھی دعوت، یعنی ہم 4 کے +1 یعنی 5 مردوں کا. تو الحمدللہ اس طریقے سے ہم نے بہت اچھا. ان کے اندر رواج سلام کا بہت ہے، مسجد کے اندر ملنا، معائنہ کرنا، بہت خوش مزاج سے، چاہے کتنا بھی. ہم نے دیکھا، ہم تو کیا کبھی منہ پھیر لیتے ہمارے کوئی، مگر ان کے اندر دیکھا. اور نمازی کی تعداد مسجدوں کے اندر 3 جمعہ بے وقت ہوتے ہیں، 3 جمعہ، ایک جمعہ، دوسری جمعہ، پھر تیسری جمعہ، ایک مسجد کے اندر مصلی کے اندر 3 جماعتیں. الحمدللہ اس طریقے سے خوشتن کے اندر کام کیا. آخری دن ان شورا والے ساتھیوں کو ہم نے بلایا اور میں نے سارا احوال لکھا تھا. یہ کہتے کہ آج تک اتنی کوئی بھی جماعتوں نے ایسا احوال ہمیں نہیں دیا ہے. جو مستورات کے اندر اتنی جمع ہوئی، شام کو دوپہر میں اتنی ملاقات ہوئی، اور الحمدللہ 2 جوڑ کیے. خوشتن کے اندر وقت لگائی ہوئی بہنوں کا 1 جوڑ کیا. اب ہمارے وہاں، میرے علاقے کی بات کرتا ہوں، ہم وقت لگائی بہنوں کی ہم محنت کرتے ہیں، مرد حضرات بہت کم آتے ہیں، مگر وہاں خوشتن کے اندر 35 عورتیں آئی، 25 مرد آئے.
वहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने एक बात रखी कि देखो भाई, हम ये जो मस्तूरात को हमने जो जोड़ रखा है, हमने रखा है, हमने दावत आपको लग गया, तो हम दावत हमारी होगी। तो बिल्कुल ये हो जाते थे कि नहीं आपकी दावत कैसे होगी, आप तो मेहमान हैं। तो मुस्तकिल वो जो आने वाली औरतों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा नाश्ता रखते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह बात होती थी, दो तबके में बात होती है, एक ईमान यकीन की बात और फिर काम की तरकीब के एतबार से एक साथी के, दोनों साथी अलग अलग मुतकल्लिम होते थे, और उसके बाद में तस्कील भी करते थे। बहुत अच्छा है, इतनी औरतें इतने मर्द आ जाना ये मामूली बात नहीं है। अच्छा, इनका आना भी कोई नज़दीक नहीं है, 50 किलोमीटर 2 घंटे का रास्ता, ऐसे वो कुर्बानियाँ देकर आते। अच्छा, डॉलर है, काम है, सब सारा बिजी आदमी है सुबह से लेकर शाम तक, तो वो सारा छोड़कर वो अल्हम्दुलिल्लाह उस जोड़ के अंदर आए। तस्कील हुई, इसके अंदर कमोबेश जमाते 3 दिन की हमने तस्कीलें की, उन्होंने तारीख बताई, देखो निकलेंगे वो हमारे हक में, हमारे जो था हमने मेहनत की। जैसे हमने शेख रसूल मियाँ को फ़ोन किया था, सारा कारगुजारी से शेख रसूल मियाँ ने कहा कि इकबाल घबराना मत, हिम्मत रखना। 40 साल पहले मैं हुस्न में था, 4 मस्जिदें थी, फिर मैंने कहा कि अभी शेख साहब 120 मस्जिदें हैं, सोचिए वो 20 डालकर आए जैसा आपने कहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है हम उनसे राब्ता भी रखेंगे। अभी आने से पहले हम इस्माइल भाई बिरादर जो हमारे बड़ौदा के सारद के जिम्मेदार, काफ़ी जिम्मेदार, उनसे भी पूछा कि हाँ आज इनकी एक जमात मस्तूरात की निकल रही है 3 दिन की। इस तरीके से चिल्ले की भी 2 जोड़े तैयार, 3 जोड़े तैयार है, जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने कहा 1 जोड़ा मिल जाएगा तो वो भी रवाना। इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह चिल्ले की जमातों का इनका नवंबर में, अक्सर इनका निकलना नवंबर दिसंबर में होता है, छुट्टियां होती है, लॉन्ग वेकेशन होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हुस्न के अंदर वो काम हुआ। उसके बाद में हम आए यहाँ पर दलास में आए। दलास में आने के बाद भी हमने साथियों के सामने, हम उनके मशवरे में, मैं और अमीर साहब पहुँचे, उनके सामने यही बात रखी कि भाई देखो हमारी जमात इस जगह रखे कि जहाँ जमात ना गए। बोला आपकी जमात ही पहली है, कहाँ से ऐसी जगह हो कि आपको वहाँ पर रखे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे 2 इलाके दिए थे जो रोहिंगा वालों का इलाका था, वहाँ पर रखे थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी बहुत अच्छी तरीके से वही हुस्न के मुताबिक ही काम हुआ। वहाँ से भी अल्हम्दुलिल्लाह एक जमात तैयार है, चिल्ले के 3 जोड़े तो पक्के हैं, तो वहाँ पे भी एक इंशाल्लाह जमात, और 3 दिन की जमातें भी वहाँ से नहीं। वहाँ पर भी हमने जायज़ा लिया रोज़ाना का, जो वहाँ पर भी 450 मस्तूरात हुस्न के मुकाबले में यहाँ पर कम काम है दलास में, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी 450 औरतें शाम को जोड़ी, और सुबह में 300 साढ़े 300 औरतें वहाँ पे भी जोड़ किया। देखो हुस्न में कम काम है मगर ज़्यादा काम है, मगर दलास में ज़्यादा काम होने के बावजूद 40 औरतें आई, 40 औरतें वक्त लगाई हुई आई, और 35 मर्द आए उस वहाँ पर भी। और वहाँ पर भी उनको हमने रखा कि हमारे अमीर साहब सामने भाई इनकी दावत तो हम करें। अब उन्होंने भी मना किया कि दावत तो, अब हमारा दस्तरखान लगता था। मेरी आदत है कि जब भी मैं जमात में जाता हूँ तो रात को तहज्जुद के वक्त वो एक काली चाय जिसके अंदर, उसके अंदर अदरक होता है, पुदीना होता है और लेमन, तो हमारे और वहाँ के साथियों को वो खुश हो जाते थे। फिर मैं कहता कि देखो चाय पिलाऊंगा मगर आपकी 4 महीने की तश्कील होगी। चाय पिलाने के बाद तो बोला ये तो तुम्हारी अच्छी बात है यार, तुम चाय पिला के 4 महीना ले रहे हो हमसे, बोला ये तो देना पड़ेगा। इस तरीके से उनकी बस हमारा दस्तरखान वही लगता था। कभी मौका महल कुछ ले गए थे, कुछ खारी सिंह और जेकी पर उसकी। दूसरा यूँ के साथियों ने कहा कि भाई ज़्यादा कुछ लेकर मत जाइए यहाँ से, वहाँ सब कुछ मिलता है। तो फिर वहाँ से हमारा जो दस्तरखान लगता था अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुश हुए, और काम भी अच्छा हुआ। दलास में भी काम हुआ, और दलास में भी हमने आखिरी दिन में जिस मस्जिद में हमें क़याम था उस मस्जिद में भी अल्हम्दुलिल्लाह उन साथियों को बुलाया और सारा अहवाल सुनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से हमारा ये दोनों इलाके का सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह आसानी के साथ हुआ। बस दुआ है कि अल्लाह कबूल करे, हमारी जो कमी कोताही वहाँ पर होगी। उन साथियों से भी हमने कहा कि भाई जिस मस्जिद से हम निकलते थे तो वहाँ पर फजर के बाद हम ऐलान करके भाई देखो आपकी मस्जिद में आपने साथ दिया, आपका बड़ा एहसान है। बड़े खुश होते थे। और उसमें कुछ अरब भी थे इमाम, अरब इमाम तो बहुत खुश होते कि आप हिंदुस्तान से इतना लंबा सफ़र कर मस्तूरात के साथ भी हुई, और हाँ देखो अल्लाह ने भेजा है आपके इलाके के अंदर। अब आप भी इसी कुर्बानी आपके साथियों से वो आमदा करें कि वो भी इन मुल्कों में जाए। अभी हिंदुस्तान में तो नहीं,
आ सकते, मगर उन मुल्कों में जहाँ आप जा सकते हैं वहाँ पर तरतीब बना कर वहाँ पर पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे काम हुआ। आने के बाद हमने बॉम्बे में जोगेश्वरी में इमाम साहब को फ़ोन किया, उन्होंने तरतीब बनाई गोरेगांव स्कॉटर कॉलोनी के अंदर। वहाँ हमको रात को पहुँचे 2-2:30 बजे, खाना खाया, थोड़ा आराम किया। फजर के बाद उन साथियों के सामने ये सारी कारगुजारी सुनाई, और तस्किल के एतबार से हमने तो कारगुजारी सुनाई। तो वहाँ पर भी 2 साथी कुछ बहरन के लिए तैयार है, मगर वहाँ उस मौजूद नहीं थे। उनकी एक जमात जा रही है ऑस्ट्रेलिया जा रही है। अभी फ़िलहाल वो बॉम्बे से मौलाना इब्राहिम साहब के पास जम्मू शहर में शायद बड़ौदा मिलने के लिए आए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी हमने तस्किल की। उस बॉम्बे में भी हमारे जो इनके इमाम साहब है बड़े फ़िक्रमंद हैं, और जिस मस्जिद का इमाम फ़िक्रमंद होता है वहाँ की मस्जिदें भी आबाद होती है। वो हमारे बड़े भी हमने भी देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी हमला भी है। उनके 35 साथी मशवरे में बैठे थे, तो उन्होंने कोई कारगुजारी से बड़े खुश हुए वो भी, और उन्होंने भी इरादे कि इंशाल्लाह हम निकलेंगे। इस तरीके से हमारे मर्दों में भी काम हुआ, औरतों में भी काम हुआ। अल्लाह कबूल फरमाए। हाँ, हम दूर होता था इकबाल भाई, तो हम देखो एक फ़ोन रखा था, साथियों ने मशवरा किया था कि एक फ़ोन रखा था, फ़ोन से हम पूछ लेते थे। कभी पर्चा आ जाता था फ़ोन के ऊपर, फिर आ जाता था, क्योंकि मौका। हाँ, एक दिन छोड़कर एक दिन हमारी बात मुस्तकिल उनके वक्त गुजारी के एतबार से थोड़े दिन उनसे भी करवाई जो हमें मुनासिब लगता था, क्योंकि किसी को भी नहीं कराना है। हम पूछते कि भाई किसका वक्त लगा है, चिल्ला है या 10 दिन, कोई मोतबर साथी है उनसे भी वक्त गुजारी के एतबार से हम बात कराते थे। फिर हमने हमारे साथियों ने देखे भाई हम भी अभी कुछ इनके सामने बात रखें, हम भी करें बात। फिर हमारे साथियों ने मशवरे वक्तन फ़क्तन हमारे साथियों ने भी बात की। इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह सारे अमालों के साथ अल्लाह ने आपकी दुआओं के साथ हमारा वक्त पूरा हुआ। बस मज़ीद अल्लाह कबूल फरमाए। खाने पीने के एतबार से हमने यहाँ से फ़ोन किया था कि आप बर्तन लेकर मत आइए, हम यहाँ से देंगे। कहाँ से? मगर उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, खोलने की भी नौबत नहीं, मगर हमने थोड़ा कुछ ले लिया था, दस्तरखान ले लिया था, थोड़े कुछ प्लेटें थी, तो और ज़रूरत की चीज़ें ले ली थी हमने। मस्तूरातों को घर में होती थी। अच्छा, मस्तूरातों को जिस मस्तूरात घर के अंदर कायम था वो सारा पूरा किचन सौंप देते थे कि आपका किचन आपको, मगर क्या हमारे भरूच की औरतें वो शर्म, तो उन्हें वही खाना बना कर सारे यानी, और अल्हम्दुलिल्लाह खाने के एतबार से भी कोई यानी कंप्लेन भी नहीं, अच्छी तरह से खाना भी मिल जाता, नाश्ता भी। और हमारी जो बहनें जिस दिन निकलने का होता था तो हम टाइम दे देते, तो वो घर वाले छोड़ते ही नहीं थे। मिलने के एतबार से 15-20 मिनट लगा देते थे। एक जगह भी हमें आखिर में अपने जमाई के घर के ऊपर हमारा क़याम था, तो अशरफ ने, तो अशरफ के घर पे, तो उनकी बेटी न्यू जर्सी में, उनकी बेटी हमारी जमात निकल गई, तो कहती कि हमारे घर के अंदर कोई अच्छा ही लगता है। उसकी बेटी मुझे फ़ोन किया तो मुझे कि घर में किसी को अच्छा ही नहीं लग रहा है। बोला अभी क्या करें, हमें तो 2 दिन रहना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बड़े खुश हुए और काम भी हुआ, और सारी वहाँ की औरतों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी असर ली। तो हो सके तो मैंने तो इसाक भाई को भी अभी वॉइस मैसेज, अच्छा वहाँ से मैंने मौलाना उस्मान साहब से भी रब्ता किया, मौलाना इस्माइल साहब से भी बात की, मौलाना फरीद साहब से, और मौलवी अहमद हुसैन तो वहाँ आई ही थे इज्तिमा के अंदर, इज्तिमा करने के लिए, तो उनको भी सारी कारगुजारी अल्हम्दुलिल्लाह सुनाई दी। अब वहाँ पर जमात की बहुत मस्तूरात की जमात भेजे तो बहुत अच्छा है, वक्तन फ़वक्तन जमातें जाती रहेगी। अच्छा, वहाँ पर अफ्रीका की जमात आई थी मस्तूरात, मगर खैर उनका ये तो नहीं करते, मगर जिस तरीके से हमारी इंडिया की और गुजरात की जो जमातें काम करती है, अच्छा तालीम पाबंदी के साथ हमारी तालीम है, और दूसरे मुल्कों की तालीमें इतनी पाबंदी से नहीं करते हैं। घंटा हमारी जो हमने मशवरे से उनके सामने बात रखते थे, मगर जो हजरत हमारे साथ रहते थे वो तो मुकम्मल रहते थे। एक जोड़ा भोपाल का भाई जावेद करके थे, वो हमारे साथ 2 दिन रहे, अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन रहे मुस्तकिल, मगर मैं कहा ना कि वो बेचारे बिजी होते, हमने तो पूरी ताकत तो लगाई कि हमारे साथ रहे, तो फिर उनका ये रवैया ना था कि हमारी जमात के साथ वो रहे, तो ऐसा तो कोई मौका नहीं मिला, मगर उन्होंने इरादे किए हैं कि हमारी जमातें निकलेंगी। और अच्छा, वो अगर तय कर लेते तो वो निकल ही जाते थे, और एक ऐसा नहीं कि कल जाऊंगा परसों जाऊँगा, उन्होंने तारीख सब तय कर ली कि इस तारीख को हमारी मस्तूरात की 3 दिन की, 10 दिन की और चिल्ले की जमात जाएगी। तो इंशाल्लाह मस्जिद उम्मीद है कि वो जमातें निकले, और बस दुआ भी करना है कि उनसे रब्ता भी रखेंगे।
عورتیں مجاہدہ تو کچھ بھی نہیں، بلکہ ہم نے تو کیسی محبت جیسا کہ گھر کی خاندان کی بہنیں ہیں، اسی طریقے سے ہمارے مرد حضرات بھی اللہ کا احسان ہے، سارے پرانے ساتھی تھے، ہمارے ڈاکٹر صاحب، ہمارے کفایت اللہ بھائی، ہمارے ان کا بھی وقت فورن میں بھی لگا ہے مستورات کے ساتھ، میرا بھی لگا ہوا ہے، ان کا بھی، ہمارے امیر صاحب فرسٹ ٹائم تھے مگر الحمدللہ اللہ نے بہت صلاحیت دی ہے، تو بہت خوشیوں کے ساتھ مرد حضرات بھی چلے، اور کبھی ٹوٹو میں تو کیا کسی کا منہ بھی نہیں چڑھا الحمدللہ، کیونکہ میں صبح میں ایسی چائے پلا دیتا تھا ان کو پھونک مار کر کہ وہ پورا دن یعنی ان کے اچھا 3 ٹائم چائے بناتا تھا میں، ایک تہجد کے وقت، ایک عصر کے وقت، اور تیسرے مرتبہ تعلیم کے وقت، تو تعلیم میں بھی سستی ایسے ایک دم سست ہو جاتے تھے، اور 2 گھنٹہ آرام سے تعلیم بھی ہوتی تھی، اور وہ ایسی چائے ہوتی تھی کہ وہ وہاں علاقے کے وہ ایسی چائے ہمیں نہیں ملے گی ابھی، الحمدللہ اللہ قبول کرے، اور اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ہماری مستورات کو بھی الحمدللہ جزائے خیر دے۔ ہفتہ واری تعلیم کے اندر ہم نے ان سے الحمدللہ، انہوں نے 2 جگہ کے اوپر ہم نے نئی تعلیم شروع کرائی، اور ان کی تعلیم بھی الحمدللہ علاقوں کے اندر ہوتی ہے، ہوسٹن میں بھی ہوتی ہے اور دلاس میں بھی ہفتہ واری تعلیم ہوتی ہے، وہ تو گاڑیاں لے کر آتے ہیں، پھر ہم نے ان کو ترتیبی دیکھو، آپ اگر آؤ، اگر آپ کی بیٹی کو اکیلے مت بھیجنا، ان کی ماں کے ساتھ بھیجنا، تاکہ امریکہ کا ملک ہے، اب وہ آئے گی گھر سے کہہ کر کہ میں تعلیم میں جا رہا ہوں، تو یہ ترغیب بھی دیتے تھے ہم ہفتہ واری تعلیم کے اعتبار سے، جو پرانی بہنیں جوڑی ہوئی تھی نا ان کے اندر یہ بات ہوئی ہم نے، جیسا میں نے الحمدللہ بھائی فضل سے پرچہ منگایا تھا کہ بھائی مستورات میں، تو انہوں نے بھیجا، اس طریقے سے ہم نے الحمدللہ آپ کی رہبری کے اندر سے وہ ہم نے وہ باتیں بھی ان کے سامنے رکھی، اس طریقے سے الحمدللہ کام ہوا، اللہ بس مزید قبول فرماوے۔ آپ نے یہ کام بہت اچھا کیا کہ بھئی کنواری لڑکی جو ہے تو وہ اپنی ماں کے ساتھ آوے، اکیلی نہ آوے، ہمارا کام شریعت کے مطابق ہوگا، اور شریعت کا کام، شریعت کا قانون کیا ہے کہ فائدہ حاصل کرنے کے بجائے نقصان سے بچنا ضروری ہے، ہم اگر اس کو اکیلی لاتے تو نقصان ہوتے ہیں، گھر ہوتا رکھتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے، تو بولے نقصان ہوئے لیکن لانا اور چھوڑنے جانا وغیرہ کام اصول سے کرنا، کیا کہ محرم کے ساتھ، کیا حضرت جی فرماتے تھے کہ 3 میل بھی جائے تو محرم کے ساتھ جائے، تو ڈنڈی گڑھ والوں نے کیا کہ حضرت یہ تو باغیچے میں جاتی ہے، وہاں جاتی ہے، وہاں جاتی ہے، آپ ہم کو کچھ رعایت کر دو، تو بولے رعایت، عورتیں تو اس سے بھی زیادہ کام کرتی ہے، تم کہتے ہو اس سے بھی، لیکن رعایت کریں گے تو پھر وہ کیا ہوگا، دین کا کام نہیں ہوگا، دنیا کا کام ہوگا، تو یہ ہے، اس طرح ہم سب کو، آپ کو بھی ہم سب کو کرنا ہے اور اس کو چلانا ہے۔ ماشاءاللہ پوری جماعت کی اجمالی کارگزاری تھی، 4 جوڑے تھے، آپ لوگ اپنی بیویوں سے ملتے تھے اور وقت پورا کر کے آئے ہو، تو یہ 2 مہینے کا اثر آپ لوگوں پر کیا ہوا، آپ نے کیا اخذ کیا، آپ کی بیویوں نے کیا سیکھا، اور اب کیا ارادے، کیا عزائم لے کر آئے ہیں، ہر جوڑے کا جو ہے مرد جو ہے ہمیں بتائے۔ کیا فائدہ ہوا جیسے ذاکر بھائی نے پوچھا؟ الحمدللہ بھی پابندی سے انشاءاللہ وقت دیں گے، ایسے بتایا، ہم نے پوچھے ان لوگوں کو، تو ماشاءاللہ ابھی سے 10 دن کی تیاری کی، آئندہ 10 دن کب لگ جائے ہمارے، اس کے لیے فکر کے ساتھ انشاءاللہ عزم کر آئے ہیں کہ جلدی 10 دن لگا دیں انشاءاللہ۔ اس میں ہوتا ہے ترتیب والی بہن، ترتیب والی بہن، ترتیب والی بہن کس کو کہتے ہیں؟ جو ہر تیسرے مہینے میں 3 دن جاوے۔ دیکھو 2 چیزیں ہیں، ایک دعوت و تبلیغ کا کام ہے، محنت ہے، اور دوسرا ہے شریعت و سنت، دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا۔ تو ابھی یہاں ساری باتیں عام طور پر یہاں جو ہوئی ہیں وہ سب کام، دعوت کی محنت کے بارے میں ہوئی ہیں،
تو اس میں آپ نے ایک بات کہی کہ انشاءاللہ 10 دن لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک کالم ہوتا ہے کارگزاری میں، ترتیب والی بہنیں کتنی؟ تو ترتیب والی بہن اس کو کہتے ہیں جو ہر تیسرے مہینے میں اپنے شوہر کے ساتھ 3 دن جماعت میں جاوے اور 1 سال کے اندر 10 ایک دن ساتھ میں بھی اپنے شوہر کے لگا دے۔ اور جس نے چلہ لگا دیا، جیسا آپ نے ابھی 2 مہینے لگائے، تو پھر 3 سال کے بعد نوبت آئے گی چلہ لگانے کی، تو وہ جائے اندر روم میں لگائے یا مشورہ ہو جائے تو باہر لگائے۔ تو اس کو کہتے ہیں ترتیب والی بہن۔ گھر میں بھی تعلیم کرتی ہوئے، مقامی کام میں بھی نمبر آتا ہو تو جاتی ہوئے، اس کو کہتے ہیں ترتیب والی بہن۔ تو آپ نے تو سب سے چوٹی کا بیرون کا سفر کر ڈالا، اس لیے آپ سب محنت اور کام کے اعتبار سے ارادے کر لو کہ انشاءاللہ ہم سب اور ہماری عورتیں ترتیب والی بنیں گی اور وقت لگائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور استقامت عطا فرمائے۔ جی، اللہ اخلاص بھی عطا فرماوے اور قبول فرماوے۔ اب ایک بات جو میں کہتا ہوں وہ بڑے حضرت کی کہہ رہا ہوں، یہ کام جو اللہ پاک سے لیا ہے اور چلایا ہے، وہ اس لیے کام کو چلایا ہے کہ امت کے اندر حضور پاسم کا لایا ہوا پورا دین دوبارہ زندہ ہو جائے۔ تو یہ تبلیغ والے جتنے بھی ساتھی ہیں، جماعتوں میں آمد و رفت کر کے 2 چیزیں ان کے اندر پیدا ہوئی ہیں۔ ایک تو ایمانیت کی لائن سے کچھ رمق، کچھ چمک آ گئی ہے، اور دوسرا عبادات زندہ ہوئی ہیں، نماز ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، یہاں تک کہ تہجد ہے، حج اور عمرہ ہے، زکوٰۃیں ہیں، صدقہ خیرات ہے، یہ سب عبادتیں ہیں۔ ابھی 3 حصے شریعت اور سنت کے باقی ہیں جو بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس میں سے ایک حصے کو کہتے ہیں معاشرت، جس کا ترجمہ گجراتی میں ہوتا ہے رہنی کرنی۔ تو ایک ہے گھر کی فیملی لائف، ایک ہے تم سب کی کاروباری لائف، اور ایک ہے ہم سب جہاں رہتے ہیں وہاں سماج کی زندگی۔ ان تینوں جگہوں کے اوپر ہماری معاشرت جو ہے اس کو ہم حسن معاشرت بنائیں، حضور پاک کی سنتوں کو اخذ کریں اور ان کو نافذ کریں۔ تو یہ علماء سے سیکھنا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں آپ کو، آپ کی بیویوں کو نافذ کرنا ہے۔ نیت کرو اس کی، عورتیں بھی نیت کریں۔ پھر شریعت کا ایک بہت بڑا اور بڑی اہمیت والا حصہ ہے معاملات اور حقوق العباد۔ لوگوں کے ہم پر حق ہیں، اسلام نے بتائے ہیں، ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ایسا ہی عورت کے لیے شوہر ہے، سسرالی رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، سمجھے بھائی؟ اسی طرح سے بچے ہیں، اس طرح سے بیوہ ہیں، یتیم ہیں، مسافر ہیں، علماء ہیں، اس طرح کی کیفیت والے لوگ ہیں، ضرورت مند لوگ ہیں۔ تو ان سب کے بارے میں یہ دین اسلام کے اندر برابر ڈیٹیل کے اندر حقوق بتائے ہیں، مسافر کے بھی حق بتائے ہیں، نزدیک والا اور دور والا پڑوسی کے بھی حق بتائے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہم تبلیغ والے جتنے ساتھی ہیں کام کرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ اب حقوق العباد اور معاملات کی لائن سے علماء سے ہم اللہ کے احکامات اور نبی پاک کے طریقوں کو سیکھ کر اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں۔ نیت کرو اس کی کہ انشاءاللہ معاملات کی لائن کا پورا دین اپنی زندگی میں ہم لائیں گے، ہماری عورتیں بھی، ہم لوگ بھی، برابر۔ ایک حصہ جو ہے 5واں حصہ، اس کو کہتے ہیں اخلاقیات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، کیا ہے اس کا خلاصہ؟ میں آیا ہوں اس لیے تاکہ اچھے اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک سرٹیفکیٹ دیا ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بہت اونچے معیار پر فائز ہیں، تو ہم سب لوگوں کو ابے تبے سے تو میں سے جیسے کے ساتھ تیسے سے نکلنا ہے، اور ہم سب لوگوں کو اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہمیں اس طرح پتہ چلتے ہیں کہ جانی دشمن چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے، وہ سب طاق میں تھے کہ موقع ملے تو اس کی گردن کاٹ لیں گے۔ تو دو چار بد نصیب دشمنوں کے علاوہ یہ سارے دشمن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی برکت سے، آپ کی شفقت دعاؤں کی برکت سے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے بیٹھے، آپ کا کلمہ پڑھ لیا، آپ کے غلام بن گئے، جس میں سب سے اونچا نمونہ جو ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہے، جو اسلام کے دوسرے خلیفہ بنے۔ تو ہم سب لوگوں کو اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے، اور ہمارے اندر جو توڑ ہے، جو ہمارے یہاں کھٹپٹ ہے، جو بگاڑ ہے رشتہ داری کے اندر، صلہ رحمی تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں، وہ ہم نے سنی ہے، یاد کری ہے، بیان میں بولتے ہیں، عمل میں لانے کی ہے۔ کیا ہے وہ چھوٹی سی حدیث؟ سل من خطا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو تجھ سے جوڑے تو جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑے۔ تو یہ ہے ہمارا دین۔ تو معاشرت، معاملات، اخلاقیات کے لائن کے احکامات اور سنتوں کو سیکھ سیکھ کر علماء سے اپنے گھر میں پیدائش کا موقع ہے، شادی کا موقع ہے، سمجھے، تہوار منانے کا موقع ہے، خوشی اور غم کا موقع ہے، ان سب موقعوں کے اندر ہم شریعت کے دائرے میں رہیں گے اور اللہ کے حکموں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں گے۔ اکثر جگہوں پر جب ہم اپنے ساتھیوں کو ٹوکتے ہیں، یار بھئی یار تیرے یہاں شادی تھی، یہ بات جو ہے ٹھیک نہیں تھی، ارے میں کیا کہوں، میں نے تو اتنی بار کہا، میں نے اتنا سمجھا، لیکن عورتیں مان کے ہی نہیں دیتی، اور سارا دوش کا ٹوپلا عورتوں پر ڈالتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسا خوش نصیب مجمع ہے کہ 4 جوڑے مستورات کے ساتھ بڑا سفر تبلیغ کا کر کے آئے ہیں۔ یہ 4 جوڑے، ان کی فیملی لائف، آپ کی پروفیشنل بزنس لائف بازار کی، اور آپ کی سماجی لائف محلے کے اندر ایسی بناؤ دونوں میاں بیوی مل کر کہ آس پاس کے لوگوں میں یہ دین پھیلے۔ حضرت کا ارشاد کیا ہے؟ حضرت مولانا الیاس صاحب کا، یہ بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا ہوا ہے، دین صحبت سے آتا ہے، اور فارسی کے اندر مقولہ ہے، صحبت صالح ترا صالح کند اور صحبت طالح ترا طالح کند۔ اگر تبلیغ کی برکت سے کچھ فیملیز، کچھ میاں بیوی کے جوڑے حقیقت میں پورے دیندار بنتے ہیں، تو بغیر 2.5 گھنٹے کی تقریر کے یہ جہاں جس مجمع میں، جس مجلس میں جائیں گے، ان کی صحبت کی برکت سے وہاں کے مردوں میں، وہاں کے عورتوں میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے گا۔ تو سب اس کی نیت کرتے ہو؟ اچھا، اب آپس میں دل صاف کر کے جانا، ایک دوسرے سے معانقہ ایسا کرو، جب گھر جاؤ اپنے دلوں کو صاف کرو۔ ایسے ہی مستورات بھی آپس میں ایک دوسرے کے دل صاف کر کے سلام دعا کر کے یہاں سے جاؤ، تاکہ 10 سال بعد بھی ملیں تو ایک دم ملنے کو چاہے کہ یہ میرے امریکہ والے ساتھی ہیں، اور دوڑ کے جا کے سلام دعا ہو۔ ایسے ہمیں یہاں سے جدا ہونا ہے۔ دوسرا، ہم یہاں سے جائیں تو مثبت پہلو میں بات کریں گے، جماعت کے ساتھیوں کے بارے میں، ہماری جماعت کی عورتوں کے بارے میں، اور امریکہ کے اندر جو کچھ بھی ہم نے سفر کیا ہے، امریکہ کے مسلمان مرد اور عورتوں کے بارے میں ہم اچھی باتیں کریں گے، ان کے عیبوں کو ہم بیان نہیں کریں گے۔ اور جیسا کہ آپ کو موقع ملا، جہاں بھی امریکہ میں موقع ملا، بامبے میں موقع ملا، ایسا اپنے گھر جاؤ گے تو بھروچ میں، پانولی میں جہاں موقع ملے آپ تشکیلیں کرو اور دوسروں کو تیار کرو آپ کے جیسے، تاکہ امریکہ تو بہت بڑا ہے، ہندوستان، 3 ہندوستان جمع کرو تو امریکہ ہوتا ہے۔ تو بہت ضرورت ہے مستورات کی جماعت کی، تو ہمیں جماعتیں بنا کر اور بھیجنا ہے۔ سب اس کی نیت کرتے ہو؟ جب آپ احمد آباد آئے، ارے
وہاں سے سفر ہے. آپ نے اجتماعی دعا کر لی تھی؟ چلو سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. آپ اپنے اپنے سفر کی تیاری کرو, ہم بھی انشاءاللہ. بھائی دیکھو مقامی بہت سارے ساتھی بیٹھے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو ماشاءاللہ پرانے کہلاتے ہیں, اس لیے اپنی مستورات کے ساتھ میں بیرون میں جانے کی بھی نیت کرو, اور اللہ توفیق دے تو یہ امریکہ ہے, کینیڈا ہے, انگلینڈ ہے, آسٹریلیا ہے, ایسے ملکوں کے ویزے لے لو تاکہ جماعتیں بنا کر بھیجنا آسان ہو جاوے. یہ ماسٹر عارف کے بھی تو بیرے تو نہیں ہیں, سنتے نا.